عمرے کی نیت کر لی، احرام نہیں باندھا اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر صرف نیت تو نہ ہوئی نا۔ اب جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ جن لوگوں کو جدے سے واپس کر دیا گیا تو وہ دم بھی دیں گے اور سر بھی منڈائیں گے۔ کہتے ہیں ایک پٹھان آپ سے ناراض ہے، چلو اللہ اس کو ہدایت دے، بھی کوئی بات نہیں۔ اب ہر بندہ تو راضی نہیں ہو سکتا نا، ویسے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری تو ماں پٹھانی تھی، تو میں پٹھانوں سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میرے بیٹے کی بیوی پٹھان تھی، ہمارا تو اس یعنی قوم سے ایک تعلق ہے۔ بہرحال اگر ناراض ہے تو اللہ ہدایت دے۔ ایک انگلینڈ میں رواج تھا کہ ان کا کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا، وہ ڈاکٹر کو اجازت دیتے، اسے نیند میں سلا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفل موت ہو، یہ حرام ہے، ناجائز، جب تک اللہ موت نہ دے، زبردستی کسی کو موت نہ دے، یہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ لواحقین کو اجازت دینے کا کیا حق ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پاک جب چاہیں گے اس کو موت دیں گے۔ بہرحال اگر عورت کو لیکوریا ہے، کبھی نہیں آتا، تو پانی نہ آئے اور عصر کے بعد مغرب تک، تو عصر کے وضو سے مغرب ہاں بالکل پڑھ سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک وضو سے اگلی نماز تک وقت گزار سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر امام ایک سلام پھیرے تو میں ایک کی بھی اجازت ہے، دو کی بھی اجازت ہے۔ اگر بیوی علیحدہ گھر مانگے اور ساس یا سسر نہ دیں تو شوہر کے بس میں ہو تو دے دے، اور نہ ہو تو مجبوری ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میری بیوی میرا اور بچوں کا خیال تو رکھتی ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا گناہ تو نماز ہے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا اب مرد ہو یا عورت وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح ہی نہ رہا، اس کو غور توبہ کرے، استغفار کرے اور پابندی کرے۔ بیر شفا کے بارے میں کیا شفا ہے اور کیا عقیدہ رکھا جائے؟ لڑکی کے والدین راضی ہیں، لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو بہرحال استخارہ کرو، اگر خیر ہو تو شادی کرو ورنہ نہ کرو۔ میں ڈرائیور روز سفر میں ہوتا ہوں، آپ جب تک سفر میں رہیں گے نماز قصر پڑھیں گے، چاہے ساری زندگی سفر میں ہو۔ آپ دیکھا نہیں بحری جہاز میں جو بلاتے وہ 6 مہینے سفر میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، سسرال والے باتیں کرتے ہیں تو وہ جاہل ہیں۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، جو چاہے وہ دے، اور نہ عورت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وتر کی نماز اگر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو بہت ثواب ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ تو 28 سال ہے، 3 بچے بھی ہیں، شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن اب میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنا علاج کراؤ۔ 28 سال کا آدمی تو جوان ہوتا ہے۔ آمین زور سے کہیں تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آہستہ کہیں۔ 3-4 گھنٹے کے بعد حل کرایا تو کچھ خیرات کر دیں، 10-20 ریال۔ اگر نفلی عمرے کے لیے آدمی نے احرام بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، راستے میں ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی خاص خوشی یا غم کے موقع پر اپنی کزن سے بات کر سکتے ہیں، ہم بالکل پردے سے کر سکتے ہیں۔ والدہ کو عمرہ کروا رہا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی،
عمرہ مکمل نہ کر سکے، طواف کو 3 چکر لگائے، واپس ہوٹل چلے گئے، اب دوبارہ 2 دن بعد عمرہ کرایا، لیکن دم تو پڑ گئی کہ پہلے عمرے کو تم نے کھول دیا، فاسد کر دیا۔ اگر کوئی صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے تو ادا نہیں ہوتی، دوبارہ کرے۔ نمازی کے آگے نہ گزرے۔ اگر کسی کو بد نظری عورتوں کو دیکھتے دیکھتے طواف میں بھی احتلام ہو جائے تو باہر نکل جائے، غسل کرے اور توبہ کرے۔ ہندوستان مہاراشٹر میں اجتماع ہے دین کا، اللہ کامیاب کرے۔ عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، دور سے اشارہ کر دیں۔ عورت اگر خاوند کی بے عزتی کرے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ طواف کی نفل جو ہے وہ نفل نہیں ہے، وہ واجب الطواف ہے۔ نفلی طواف بھی جب شروع ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے۔ عمرہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، بارہ ہم طواف مرنے اور مرنے والے اور زندہ کے بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 2 3 4 طواف اکٹھے کر دیے تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لیں۔ بہرحال یہاں جو مرغی آتی ہے باہر سے اس کا کوئی اعتبار نہیں، البتہ جو مرغی سعودی عرب کی ہے یا مسلمان ملک کی وہ حلال ہے۔ بہن بہنوئی کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ اگر آدمی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔